إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما۔ حضرات محترم، سورۃ احزاب کے اندر ہم نے بہت سے احکامات کو پڑھا۔ اللہ مالک نے یہ سارے حکم دینے سے پہلے یہ بات کہی تھی، وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، اے میرے نبی کبھی بھی کافروں اور منافقوں کی بات نہ ماننا، کیونکہ یہ دونوں طبقے ایسے ہیں جو کبھی خیر کی بات نہیں کرتے، یہ ہمیشہ مس گائیڈ کرتے ہیں اور انسان کو صحیح رستے سے ہٹا کے غلط رستوں پہ چلاتے ہیں۔ اللہ مالک نے سورۃ بقرہ کے اندر فرمایا، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ایمانداروں کا دوست ہے اور وہ ایمانداروں کو اندھیروں سے، ظلمتوں سے، گمراہیوں سے نکال کے روشنیوں میں لاتا ہے۔ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، جو لوگ کفر کرتے ہیں وہ طاغوت کے دوست ہیں۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ لوگوں کو رائے راست سے ہٹا کے گمراہیوں کی راہی بناتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ یہ کام نہیں کرنا ہے، اور اس سورت کا اختتام اللہ رب العزت ان کلمات کے ساتھ کر رہے ہیں کہ انا عرضنا الامانہ، ہم نے اپنی امانت کو پیش کیا۔ امانت سے مراد کیا ہے؟ ائمہ مفسرین نے دو چیزیں لیے ہیں، ایک تو امانت سے مراد قرآن ہے جس کے اندر احکام ہے، اللہ کے حکم ہے، انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ہے، اور ایک احکام جو اللہ رب العزت نے انسان کو یہ بتائے کہ یہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس امانت کو ہم نے آسمانوں پہ پیش کیا جو اللہ کی ایک عظیم مخلوق ہے، فَأَبَيْنَ، اس نے انکار کر دیا، میں یہ نہیں اٹھا سکتی، یعنی قرآن اتنی عظیم چیز ہے، مجھ میں یہ استطاعت نہیں میں اٹھا لوں۔ اور پھر زمین پہ پیش کیا، پہاڑوں پہ پیش کیا، سب نے انکار کر دیا۔ وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، یہ انسان نے اسے قبول کیا، إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، یہ ظالم بھی ہے اور جاہل بھی ہے۔ تو اگر تو اس سے مراد قرآن ہے تو تب بھی بنتا ہے کہ قرآن ایک عظیم کتاب ہے جس کے متعلق اللہ رب العزت سورۃ حشر میں فرماتے ہیں، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کر دیتے تو یہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے پھٹ جاتے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے۔ لیکن انسان کی کیفیت کیا ہے؟ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ، اس کو پانے کے باوجود اس کا دل سخت ہو جاتا ہے جس طرح پتھر۔
کہا نہیں، پتھر بھی نہیں۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْحَارُ، پتھر میں بھی کبھی پھٹ کے پانی نکل آتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، جب وہ پھٹتے ہیں تو پانی نکلتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، کبھی اللہ کے ڈر کی وجہ سے ٹوٹ کے گر پڑتے ہیں۔ لیکن انسان ایسا ہے کہ جب یہ نہیں سمجھنا چاہتا تو پھر اس پہ کوئی چیز اثر انداز نہیں۔ اللہ مالک ہمیں سخت دل نہ بنائے۔ دوسرا، اللہ نے دو قسم کے حکم نازل کیے ہیں۔ ایک اس کے حکم ہے کونی، کلمہ کن کے ساتھ جو حکم کرتا ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ جب اللہ رب العزت کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں، کہتے ہیں ہو جا، وہ ہو جاتا ہے۔ اب کائنات میں کسی چیز کی جرت نہیں ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق نہ کرے۔ لیکن دو مخلوقات ایسی ہیں جنہیں اللہ نے حکم اختیاری بھی دیا ہے، وہ ہے جن اور انسان۔ وہ کیوں دیا ہے؟ ان کی آزمائش کے لیے۔ اگر یہ اللہ کے حکم کی تعمیل کریں گے، اللہ ان کی قدردانی کرے گا۔ اگر وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کریں گے تو اللہ سزا دے گا۔ تو اللہ رب العزت نے اس حکم کو بھی امانت کہا ہے۔ انسان کے اوپر بھی کچھ ایسے حکم ہیں جو اللہ کے کونی ہیں، یعنی اللہ حکم دیتا ہے وہ ہو کے رہتے ہیں، جس طرح انسان کا پیدا ہونا، انسان کا فوت ہونا، انسان کا بیمار یا تندرست ہونا، یہ سب اللہ کے حکم کونی ہے، اس میں انسان کا اختیار نہیں ہے۔ اور جو اختیاری ہیں اس میں اللہ نے دونوں چیزیں دی ہیں۔ اگر اچھا کام کرو گے تو انعام ملے گا، اگر برا کام کرو گے تو اللہ رب العزت سزا دیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم نے اس امانت کو آسمان پہ، زمین پہ اور پہاڑوں پہ پیش کیا۔ فَأَبَيْنَ، سب نے انکار کر دیا کہ ہم یہ ذمہ داری قبول نہیں کر سکتے، ہم اس آزمائش پہ پورے نہیں اتر سکتے۔ تو انسان نے اسے قبول کیا۔ انہو کان ظلوما جہولا، یہ بڑا ظالم اور جاہل ہے۔ یہاں امانت سے میں یہ بات عرض کر دوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امانت کی جگہ دل ہے، دل اسے قبول کرتا ہے تو انسان امانت دار بنتا ہے۔ آپ نے فرمایا قرب قیامت امانت اٹھا لی جائے گی۔ ایک شخص بڑا ہی اچھا ایماندار رات کو سوئے گا، جب صبح اٹھے گا تو اس کے دل سے امانت اٹھ جائے گی، اور دنیا کی تھوڑی سی لالچ کے پیچھے اپنا ایمان بیچ دے گا، یہاں تک کہ اس کے دل کے اندر ایک نشان رہ جائے گا۔ پھر کچھ وقت گزرے گا تو جس طرح انسان کے جسم پہ کوئی کوئلہ گر جائے تو آبلہ چھالا پڑ جاتا ہے، اس طرح ہوگا۔ بظاہر تو وہ پھولا نظر آئے گا لیکن اس کے اندر کچھ نہیں ہوگا۔ کہا پھر ایسا وقت آئے گا کہ لوگ کہیں گے فلاں بستی میں بڑا ایک امانت دار آدمی ہے، بڑا دلیر آدمی ہے، بہت نیک اچھا آدمی ہے، حالانکہ اس کے دل میں ذرہ کے برابر بھی ایمان نہیں ہوگا۔ تو یاد رکھیں امانت کی حفاظت ایک مومن کا امتیاز اور نشان ہے۔ اس امانت سے مراد یہ بھی ہے کہ جو اللہ نے ہمیں حکم دیے ہیں ہم ان کی پابندی کریں، اور جن باتوں سے اللہ رب العزت نے ہمیں روکا ہے اس سے رک جائیں۔ اور ایک امانت کی حفاظت ہے ہمارے باہمی معاملات۔ اللہ نے اگر مجھے کسی منصب پہ فائز کیا ہے
تو یہ میرے پاس امانت ہے، اگر میں اس پہ صحیح کام کرتا ہوں تو پھر تو میں امانت کو قائم رکھ رہا ہوں، وگرنہ بددیانت اور خائن ہوں۔ اسی طرح ہم خرید و فروخت کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ امانت یہ ہے کہ ہم جو کہتے ہیں وہ دیں، خریدار کے ساتھ دھوکہ نہ کریں، اور خریدار کو نہیں چاہیے کہ وہ اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے۔ تو اللہ رب العزت نے اس امانت کی بہت اہمیت بیان کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 چیزیں کسی انسان کے پاس اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ اگر وہ امانت دار ہے تو نفاق نہیں ہوگا، اگر نفاق ہے تو اس کے پاس امانت نہیں ہوگی۔ تو اللہ رب العزت ہمیں نفاق سے محفوظ رکھے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں یہ جو امانت ہے جو میں تمہیں دی ہے، جس میں حکم کی تعمیل، اس پہ اللہ کی طرف سے ثواب، اور اللہ کے حکم کی نافرمانی پہ عذاب کسے ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں یہ سب امتحان اس لیے کیا ہے لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ، تاکہ جو لوگ نفاق کی زندگی بسر کرتے ہیں، زبان سے تو اسلام کا دم بھرتے ہیں، زبان سے تو کہتے ہیں ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم رسول اللہ کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں، لیکن من میں کچھ نہیں ہے، اسلام کے کسی حکم کی پابندی نہیں کرتے، تو یہ منافقت ہے۔ تو کہا میں تاکہ عذاب کروں منافق مردوں اور عورتوں کو، اور دوسرے وہ جو اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں، شرک کرتے ہیں، کہا انہیں بھی عذاب کروں، اور جو ایماندار ہیں ان کے ساتھ اللہ کا رویہ بڑا ہی پولائٹ ہے، بہت نرم ہے۔ کہا وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، جو مومن مرد اور عورتیں ہیں میں انہیں معاف کرتا رہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بات مجھے میرے رب نے کہی، جب تک تو مجھ سے امید باندھے رکھیں گا، مجھ سے ڈرتا رہیں گا، مجھ سے توبہ کرتا رہیں گا، میں معاف کرتا رہوں گا۔ اور ایک حدیث قدسی میں آتا ہے یا عبادی انک تخطئ اللیل والنہار، تو دن رات گناہ کرتا ہے اور میں دن رات تیرے گناہوں کو معاف کرتا رہتا ہوں۔ تو یقین جانیے اللہ رب العزت اس انسان کو بہت پسند کرتا ہے جو اپنی خطاؤں پہ اصرار نہیں بلکہ معافی مانگتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بنی آدم خطاء، آدم کی ساری اولاد خطا کار ہے، لیکن وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ تَوَّابُونَ، اچھا خطا کار وہ ہے جو اپنی خطاؤں پہ فخر نہیں، اڑتا نہیں، بلکہ اللہ سے توبہ کر لیتا ہے۔ تو جو توبہ کرتا ہے اس کے متعلق اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، وَيُحِبُّ الْمُتَطَہِّرِينَ، اور جو لوگ اپنے آپ کو پاک رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ تو اللہ ہم سب کو بھی توبہ کرنے والا بنائے، اللہ ہم سب کو پاک رہنے والا بنائے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ قانون اور اصول بنا کے اس صورت کو ختم کر رہے ہیں لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ، تاکہ اللہ عذاب دے منافق مردوں کو اور منافق عورتوں کو، والمشرکین والمشرکات، اور مشرک مردوں اور ان عورتوں کو، وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، مومن مرد اور مومن عورتیں ہیں اللہ ان کی توبہ کو قبول کرتا رہے گا۔ اللہ ہمیں ایمان کی نعمت عطا فرمائے۔ وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ بڑا ہی بخشنے والا مہربان ہے۔ الحمدللہ سورۃ احزاب ختم ہوئی، اللہ نے زندگی اور توفیق دی تو انشاءاللہ سورۃ سبا کل شروع کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔